مجھے شادی کی رات سے بہت ڈر لگ رہا ہے. میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں. میں شادی کی رات کی تکلیف کو بالکل بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی. مجھے درد نہیں سہنا. آپ مجھے طلاق دے دیں. پھر مجھ سے ایان کہنے لگا کیوں اتنا گھبرا رہی ہو ہانیہ؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تمہیں تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی. یہ کہے گا اس نے میری خمیز کو. ثانیہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی رو دوں گی. آواز میں میری بے چینی اور ہچکچاہٹ تھی. میں نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوگا. میرا نکاح تو ہو گیا ہے لیکن رخصتی سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ثانیہ میں نہیں سنبھال پاؤں گی. میں نے تو سنا ہے شادی کی رات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ. اف، مجھے یہ باتیں کرنے سے بھی بہت خوف ہو رہا ہے. میں شادی کی رات کے بارے میں سب کچھ سن رکھا ہے. شادی کی رات جیسے ہی شوہر اپنی بیوی کے قریب آتا ہے اور بیوی کو جب اپنی خلوت میں لیتا ہے تو اس کا درد سنبھالنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے. اتنا کہ برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں. تمہیں تو پتا ہے نا، مجھے ذرا سا بیمار لگ جائے تو رونا آ جاتا ہے اور شوہر تو پورے کی پورے مجھ میں سما جائیں گی. میں نے جب سے تمہاری شادی کی رات کی کہانی سنی ہے نا، میں تو سوچ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ سب سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. اور تمہیں پتا ہے میں نے یہ کہانی بھی پڑھی تھی کہ شادی کی پہلی رات ہی شوہر نے لڑکی کے ساتھ سہاگ رات منا کر اسے ہاسپٹل پہنچا دیا تھا اور اگلی صبح تک اسے اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ وہ صبح تک ہی مر گئی. اور تب سے تو میرا دم ہی گھٹ رہا ہے. اور تمہیں پتا ہے ایان بھی بہت سخت مزاج کا ہے. اگر میں ان سے منع کر دوں گی تو وہ بالکل بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے اور اپنا حق وصول کر کے ہی رہیں گے. اگر میرے منع کرنے پر انہوں نے مجھے طلاق دے دی تو میرا کیا ہوگا؟ اور شادی کے بعد اس کی شدتیں سہ کر میں بھی ہاسپٹل پہنچ گئی اور صبح تک میں بھی یہ کہتے ہی میری زبان کب کپا گئی تھی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو نکلنے لگی. میری آنکھوں میں خون کے آنسو تیر رہے تھے. مجھے تو شادی جیسے لفظ سے ہی اب نفرت ہو رہی تھی. میرے اتنا کہنے پر ثانیہ میرے قریب آئی. پھر وہ دھیرے سے بولنے لگی ہانیہ یہی دنیا کا دستور ہے. شادی کی رات تو ہر لڑکی کو یہ سب سہنا ہی پڑتا ہے. تم اس سے بھاگ نہیں سکتی. نکاح ایک ایسا بندھن ہے جو عورت اور مرد کے جسم کو بھی جڑا دیتا ہے اور یہ مرد کی فطری خواہش ہوتی ہے جو وہ اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے. اگر تم اسے روکنے کی کوشش کرو گی تو یہ مرد کے ساتھ بہت غلط ہوگا اور اللہ کی نظر میں بھی یہ گناہ ہے. ہر مرد اپنے دل میں یہ کی خواہش لیے نکاح کرتا ہے اور وہ خواہش اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے. اور اگر نکاح کے بعد بھی تم اسے یہ سب کرنے کے لیے روکو گی تو یہ مرد کے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہوگی. پھر میں نے ایک دم سے نفی میں سر ہلایا. نہیں ثانیہ نہیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی. یہ سب سوچتے ہی میرے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہے. تو میں کیسے اس کی قریب جاؤں گی؟ وہ میرے قریب آئے گا، مجھے چھوئے گا، مجھے چومے گا، میرے جسم پر ہاتھ رکھے گا. میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی. میری جان تو ابھی سے جا رہی ہے اور تم ہو کہ کتنی آسانیوں سے یہ سب باتیں کر رہی ہو. مجھے کسی بھی قسم کا مزہ نہیں چاہیے اور نہ ہی لطف چاہیے. میں شادی جیسے رشتے کو نہیں مانتی. تم خود سوچو ثانیہ، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کیا کریں گی. میں بہت ہی معصوم تھی اور اپنی تکلیف کو اپنے سہیلے کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہی تھی. پھر سے ثانیہ کہنے لگی ہانیہ تم پریشان مت ہو، سبھی کو یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے. میں بھی تو اس سب سے گزر چکی ہوں. تم اکیلی نہیں ہو جو یہ سب برداشت کرنے پر اتنا ڈرتا ہی ہو. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. درد تو بھی ہوا، بہت ہوا، لیکن میں نے برداشت کیا کیونکہ شوہر کو اگر میں یہ سب کرنے سے منع کرتی تھی تو ہمارا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے شوہر کو یہ سب کرنے کے لیے منع کرتے رہیں گے تو مرد باہر منہ مارنے لگتے ہیں، وہ دوسرے عورتوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں اور یہ غلط بھی ہے اور گناہ بھی، اور ہر عورت کو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے. تم اس سے کبھی بھی بھاگ نہیں سکتی. آج نہیں تو کل کو یہ سب سہنا ہی پڑے گا. اور تمہیں پتا ہے اگر عورت اس سے لطف اٹھانے لگی تو اسے بھی یہ سب اچھا لگنے لگے گا. تم میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر تم اسی طرح سے ڈرتے رہو گی تو تمہارا رشتہ کھوپلا ہو جائے گا. کہ تمہارا شوہر ایان بھی تم سے بھاگنے لگے گا. کیوں اپنے شوہر کی محبت کو خود سے دور کر رہی ہو؟ ثانیہ کی اس طرح کی باتیں سن کر تو میں رونے لگ گئی تھی. میری آواز کانپنے لگی. نہیں نہیں، یہ میرے ساتھ جاتی ہے. میں اس طرح کا سمجھوتا نہیں کر سکتی. میں کیوں اس سب کو برداشت کروں؟
वो कैसे मुझे छुएगा, मेरे करीब आएगा और मेरे जिस्म पर हाथ फेरेगा। ठीक है, मैं मानती हूँ वो मेरा शौहर है, लेकिन जिस्म तो मेरा है ना, तो मेरी मनसी कहाँ? फिर सानिया ने ये गहरा सांस लिया। हानिया, ये सब तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा, ये जिंदगी का सिस्टम ही ऐसा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। बस हम लड़कियों को थोड़ा सा झुकना पड़ता है, थोड़ा दर्द भी सहना पड़ता है और थोड़ी सी तकलीफ को बर्दाश्त भी करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारा रिश्ता बिगड़ सकता है, लेकिन तुम ऐसी गलती मत करना। देखो, तुम्हारे माँ बाप भी बूढ़े हो गए हैं, कब तक इनके सर पर बैठी रहोगी? और तुम्हें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम इस दुनिया के दस्तूर से लड़ सको। मेरे बाप है तो तुम कॉलेज की दरवाजे तब भी नहीं जाती थी, फिर अकेले जिंदगी कैसे गुजारोगी? फिर भी मुझे साने की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे तो डर खौफ घेरा हुआ था। मैंने अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। सानिया, मैं टूट जाऊँगी, मेरे जिस्म से तू जान निकल रही है, मेरी रूह कांप रही है, मैं मर जाऊँगी। सानिया, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। वो जब मेरे करीब आएगा, मुझे छुएगा, मैं अंदर से मर जाऊँगी। सच में मैं तो सिर्फ ये की बात पर अटक के रह गई थी। मेरी सहेली सानिया ये एक शादीशुदा लड़की थी। इंटर के इम्तिहानात के बाद ही इसके माँ बाप ने इसकी शादी कर दी थी और अब वो तो प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन वो मेरी पक्की वाली दोस्त होकर भी मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा पा रही थी। कमरे में अब तो खामोशी छाई हुई थी और इस खामोश कमरे में मेरी सुसकियाँ ही गूंज रही थी। फिर सानिया मुझसे कहने लगी, हानिया, अगर तुम ये सब नहीं बर्दाश्त करोगी तो तुम्हारा रिश्ता भी खल जाएगा और आगे नहीं चलेगा। इतना कहकर वो अपने घर चली गई थी, मगर मुझे तो इसकी बातों से खौफ हो रहा था। वो तो मुझे और भी खौफ में मुब्तला कर गई थी। मैं तो अब पेड़ के किनारे चुपचाप बैठी हुई थी और कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ ही आ रही थी। फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया और सोचने लगी कि मैं इसमें क्या देखूं। फिर ये गहरी सांस लेते हुए इस मोबाइल को खोला, यूट्यूब ऐप ओपन किया और अपने कांपते हाथों से लिखा कि शादी की रात का तजुर्बा क्या होता है और शौहर अपनी बीवी के साथ क्या करता है। फिर मुझे कई सारे वीडियोज भी मिल गए। अब वीडियो की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। शादी की रात शौहर अपनी बीवी से कुर्बत चाहता है और वो अपना हक वसूल करना चाहता है अपनी बीवी से। ये शौहर का हक होता है, जैसे बीवी को अदा करना लाजिम होता है और बीवी का फर्ज बनता है कि वो अपने शौहर की ख्वाहिशात को पूरा करे। मेरी तो आंखों में फिर से नमी आ गई थी। वीडियो की आवाज़ को जैसे मेरे सीने पर हथौड़ी की तरह बरस रही थी। औरत को दर्द होता ही है, लेकिन इसे बर्दाश्त करना पड़ता है। मोहब्बत तो वक्त के साथ पैदा होती है, लेकिन जिस्मानी ताल्लुक लाजमी है। ये एक फितरी अमल है और जो कोई औरत अपनी शौहर की गुर्बत को ठुकराती है तो इसका रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है और इस सब में मज़ाबी लुत्फ़ भी है। जिसने इसे मज़े की तरह महसूस किया, इसकी ज़िंदगी पर सुकून है, और जिसने इस दर्द की तरह महसूस किया तो वो सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में ही गुजारता है। ये सुनते ही मैंने अपना फ़ोन जोर से फेंक दिया और मैं तकिए में मुँह छुपा कर रोने लगी। मेरी हिचकियों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ना ही मैं अपना आप समझ पा रही थी और ना ही अपने दिल की बात किसी को बता पा रही थी। मैं तो यही सोच सोच कर खौफ में मुब्तला हो रही थी। कुछ अर्से बाद तो मुझे बेलिबास होना है, वो भी गैर मत के सामने, और इसकी ख्वाहिशात को पूरा करना है और इसकी हर बात को मानना है, इसकी शिद्दतों को सहना है और इसको अपना आप सौंपना है, इसका आप खुद में समाना है। ये सब मैं कैसे करूँगी? यही चीज़ तो मुझे बहुत तकलीफ दार लग रही थी। चंद लम्हों के लिए तो मैं सिर्फ सर झुकाए रोती ही रही थी, जैसे दिल में एक बंद दरिया था जो बहक कर बाहर निकला था। मैं शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती। मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे दर्द नहीं सहना, नहीं सहना। मैं बार बार ये जुमले कहकर खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं अभी भी अपने आप को बचा सकती हूँ, लेकिन अयान तो बहुत सख्त है। वो कैसे मेरी बात मान सकता है? वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो मर जाएगा लेकिन मुझे नहीं छोड़ेगा। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? मैं कैसे ये सब बातें अयान से कह सकती हूँ? कुछ देर मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और कुछ सोचकर मैंने कपकपाते हाथों से अपना फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप को ओपन किया और अयान को मैसेज करने लगी
یہ سب کرتے ہوئے مجھے ڈر بھی بہت ہو رہا تھا. مجھے پتا تھا اگر یہ بات میرے گھر والوں کو پتا چل گئی تو مجھے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، مگر مجھے یقین تھا میں ایان کو کنورس کر لوں گی کہ وہی میرے ساتھ رشتہ توڑ دیں. آخر وہ مجھ سے اتنی محبت جو کرتا ہے وہ میرا ڈر سمجھ کر وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا. جب میں ہی سے خود سے ٹھکرا دوں گی تو وہ کبھی بھی مجھے نہیں اپنائے گا. لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ایان اڑتی ہوئی چڑیا کی بھی پر گن لیتا ہے. ملا کیسے وہ اپنی محبت کو اپنے ہاتھ سے جانے رہے گا. میں نے یہ گہری سانس لے کر ایان کو میسج کیا تھا، ایان میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کیا میں آپ کے گھر آ سکتی ہوں؟ دل تو میرا بہت گھبرا رہا تھا. ایان تو مجھے پہلے بھی اپنے گھر بلا چکا تھا اور ایان کی امی نے بھی مجھے کئی بار دعوت دی تھی، لیکن میں ہر بار بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی. مگر آج میں نے خود ہی اس کے گھر جانے کی بات پر میرا پورا وجود کپ کپا اٹھا. چند لمحے بعد ہی میسج کا رپلائی آ گیا تھا، ہاں جان آ جاؤ، تمہارے لیے تو میرے سارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، کوئی بھی تمہیں نہیں روکے گا. اگر تم کہو تو میں خود ہی لینے آ جاؤں تمہیں. اس نے تو مجھے بہت ہی پیار سے جواب دیا تھا. یہ تو مجھ سے بہت محبت سے پیش آ رہا تھا. اگر اسے ذرا بھی معلوم ہو جاتا کہ میرے منصوبے کا تو وہ گھر آ کر میری ٹانگیں توڑ دیتا. اس کا اتنا محبت بھرا میسج دیکھ کر میرے ہاتھ تو لرزنے لگے تھے، خوف سے میری جان ہی نکلنے لگی تھی. ہمیشہ سے ایان کا سامنا کرنا مجھے مشکل ترین لگ رہا تھا. پھر میں نے فوراً سے جواب لکھا، نہیں میں خود ہی آ جاؤں گی آپ سے ملنے کے لیے، بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کب آپ گھر پر ہوں گی. پھر اس نے جواب دیا، تم 6 بجے آ جاؤ، میں آفس سے 6 بجے آ جاؤں گا. اور ہاں، تمہیں کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے آنے سے میری امی بھی خوش ہو جائے گی اور کسی کی بھی ٹینشن نہیں لینی. نہ ہی تمہیں امی کچھ کہیں گی اور نہ ہی میں تمہاری امی کو کچھ کہنے دوں گا. بس تم آ جاؤ میری جان، میں تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہوں. میں نے خاموشی سے شکریہ لکھا، موبائل بند کر کے لیٹ گئی. یہ ایک نئی کشمکش نے آ گیا تھا، لیکن میں اب خاموش رہنا نہیں چاہتی تھی. اب مجھے ایان سے جواب چاہیے تھا، اس رشتے سے بھی اور خود سے بھی. میں ایک بار میں تمام معاملات طے کرنا چاہتی تھی. مجھے معلوم تھا یہ سب غلط ہے، اتنی جلد بازی میں مجھے فیصلہ نہیں لینا چاہیے، کسی بڑے سے اس معاملے میں مشورہ لے لینا چاہیے. مگر کہتے ہیں نا، جتنی عمر اتنی سوچ. میں بے وجہ ہی اپنا گھر برباد کرنے میں تلی ہوئی تھی. پوری رات میں نے اسی کشمکش میں گزاری تھی اور پھر اگلی صبح بھی ہو گئی تھی. لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اپنی ماں سے بات کروں. انہیں کیسے بتاؤں کہ میں ایان سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن کسی بھی طرح سے ان کو بتانا ہی تھا. میں اب یہ حد تک پہنچ کر ہمت ہارنا نہیں چاہتی تھی. میں نے ہمت کی اور کچن میں چلی گئی. پھر آہستگی سے بولی، امی میں آج ایان سے ملنا چاہتی ہوں. میں ہی جانتی تھی کہ یہ الفاظ میں نے کتنی مشکل سے ادا کیے تھی امی سے یہ کہتے ہوئے، پر مجھے بہت شرم آ رہی تھی. امی نے سنجیدگی سے پلٹ کر میری طرف دیکھا، کیوں، تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی ایان سے ملنے کی؟ اب تمہاری شادی کو ایک ہی مہینہ رہ گیا ہے اور اب اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہوتی. ایسا ملاقاتیں کرتے رہنے سے لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے اس رشتے کو، اور شادی کے روز دلہن کے چہرے پر دھوپ ہی نہیں آتا. اور اب تو تمہاری ملاقات شادی کے دن ہی ہوگی. ایسے تم اب بیچ بیچ میں ملتی رہو گی تو خدا نہ خواستہ اگر تمہارے شوہر کے جذبات بہک جائے. وہ تو بند الفاظ میں سب کچھ سمجھا گئی تھی. پھر میں دھیمے سے آواز میں کہنے لگی، اماں مجھے ان سے ضروری بات کرنے ہے، بس تھوڑے وقت کے لیے مجھے ان سے ملاقات کرنے دے دی. انہوں نے مجھے 6 بجے کا وقت دیا ہے، میں 2 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی. امی پلیز اجازت دے دے. اماں کی پیشانی پر تو بل پڑ گئی تھی. بیٹا تمہارے ابو ناراض ہو جائیں گی، انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ اب تو شادی کے دن ہی ملاقات ہوگی، کیونکہ یہی رواج ہے، عزت کا معاملہ ہے بیٹا. اور میں جو بات کر رہی ہوں اس پر تھوڑا سا غور کرو. مرد ذات کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، تم اس کے لیے حلال ہو، وہ شوہر ہے تمہارا. اگر من بہک گیا تو سہاگرات پر جو ہونا تھا وہ ابھی کر لے گا. اور میں نہیں چاہتی کہ شادی سے 1 ماہ پہلے کسی بھی قسم کی کوئی بات سننے کو ملے. وہ اب کھلے الفاظوں میں بول پڑی تھی اور میرے ضد کے آگے وہ ہمیشہ مجبور ہو جاتی تھی، لیکن آج وہ مجبور نہیں ہونا چاہتی تھی. مگر انہیں کہا معلوم کہ ان کی بیٹی اسی معاملے کو ختم کرنے چاہ رہی ہے. میں نے گھبرا کر قدم کھینچے کیے، میں ان کا سننے کے لیے تیار نہ ہوں. اور جس طرح کی باتیں وہ کر رہی تھی
وہ باتیں میرے سوائے خون نچوڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہی تھی۔ یہ پل کو خاموش رہ کر آنکھیں بند کی اور ہمت کر کے دوبارہ آگے بڑھی۔ ہماں مجھے بس یہ پاس جانا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں دیر نہیں کروں گی، خدا کے لیے آپ میری امی ہیں، میری بات سمجھی، مجھے دل میں بہت سی الجھنیں ہیں، میں خود کو لے کر بہت پریشان ہوں، وہ میری زندگی کا حصہ بننے جا رہے ہیں، مجھے ان سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ سننا ہے، میں خالی دل کے ساتھ اس رشتے میں نہیں جا سکتی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، میری آنکھیں نم تھی اور میرے چہرے پر التجا لکھی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہوئی تھی کہ اس بات کے لیے تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے، شادی ایک نہ ایک دن سب کی ہوتی ہے، پھر اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اماں پلیز اجازت دے دیں، خدا کے لیے میں آج آپ کو کچھ بتا نہیں سکتی، لیکن میرا ان سے ملاقات کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خوش رہوں تو مجھے آج اجازت دے دیں اور ابو کو بھی سنبھال لینا۔ انہوں نے یہ گہری نگاہ مجھ پر ڈالی تھی، مگر میرے چہرے کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے آہستہ سے مجھے اجازت دے دی۔ سخت لہجے میں کہنے لگی، اچھا جاؤں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، 6 بجے کا وقت ہے نا، تو پھر 7 بجے تم گھر میں ہونا چاہیے، تمہارے ابو کو کچھ پتا نہ چلے، اس سے پہلے تم گھر آ جانا۔ میں نے تیزی سے سر ہلایا، جی اماں شکریہ، میں وقت پر آ جاؤں گی۔ آپ بے فکر رہے۔ کھل میں کچن سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب وقت یوں ہی گزر رہا تھا، اب تو 6 بجنے کو آئی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولا اور سر پر دوپٹہ ڈالے دروازہ بند کر کے گلی کے کونے پر کھڑی ہو گئی۔ میرے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور میرے قدم تیز تیز رفتاری میں چل رہے تھی، اور کچھ ہی دیر میں رکشے میں بیٹھ کر نکل پڑی تھی اور رشتے میں بیٹھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ یہ شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ سب نے یہی الفاظ سے نوازا تھا کہ جوڑا بہت خوبصورت ہے، رشتہ بہت اچھا ہے، مگر مجھے نکاح کی کچھ دن پہلے ہی پتا چلا تھا کہ یہ اتفاق نہیں تھا، بلکہ آیان نے مجھے کسی شادی پر دیکھا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہی وہیں پر اپنا دل ہار بیٹھا اور مجھے اپنے دل میں بسایا اور دھیرے دھیرے کر کے اپنے خاندان والوں کو قائل کر کے ہمارا رشتہ طے کرا دیا۔ مجھے تو یہ جان کر بہت عجیب سی خوشی ہوئی تھی، کیسے ہوگا وہ شخص جو کسی ایک جھلک کو دیکھ کر عمر بھر کا فیصلہ کرنے۔ میں نے سوچا تھا شاید یہی محبت ہے اور میں بہت خوش نصیب ہوں۔ نکاح کے دن تو میرے چہرے پر بہت خوشی تھی، یہ ایک الگ سی چمک تھی۔ مجھے تو لگا تھا اب میں یہ محفوظ محبت بھری زندگی طرف جا رہی ہوں، مگر وہ رات جب آیان نے نکاح کے بعد میرے قریب آ کر کان میں کہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تمہیں ابھی اپنے گھر لے جاؤں اور ساری رات تمہارے حسن میں بہتا رہوں، تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں، اپنے وحشتیں تم میں اتارو، اپنا اور احساس تم سے جوڑوں، لیکن ہائے قسمت، اب یہ صرف تم سے نکاح ہوا ہے، آگے کے معاملات تو رخصتی کے بعد ہی طے ہوں گے، بس جلد سے جلد تم اپنی پڑھائی مکمل کرو تاکہ میں تمہیں اپنا بناؤں۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا، اس جملے کے بعد سے میرا سکون غائب ہو گیا، میری سوچوں پر ایک بوجھ آ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید محبت کی بنیاد صرف ہے وہ جسمانی طلب پر رکھی گئی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے غیر محفوظ محسوس کرنے لگی، دل میں سوال اٹھا، کیا یہی وہ زندگی ہے جس کا خواب دیکھا تھا؟ پھر زندگی چلتی رہی، انٹر کی پیپرز ختم ہوئے اور شادی کی باتیں تیز ہو گئی، تاریخ طے ہو گئی، صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا، مگر میرے اندر اب طوفان اٹھ چکا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دل گھبراتا، دماغ چکرانے لگتا، مجھے لگتا تھا جیسے وہ ایک ایسی دیوار کی طرف دھکیلی جا رہی ہے جس کے پیچھے اندھیرا ہے، اور آج اسی بے سکونی کے ساتھ میں فیصلہ کر چکی تھی، میں اب مزید خاموش نہیں رہوں گی۔ رکشے میں بیٹھے بیٹھے میرے دل نے طے کر لیا تھا کہ میں ایان کے سامنے کھل کر بات کروں گی۔ مجھے یہ رشتہ ختم کرنا ہے، یہ ایک ایسا رشتہ جس میں میرا اعتماد اور عزت محفوظ نہ ہو، وہ زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ رکشہ ایک مڑتی ہوئی سڑک پر آیا، میں نے سامنے کا بورڈ دیکھا، ایان کا گھر قریب آ رہا تھا۔ میں نے دوپٹہ ٹھیک کیا، ہاتھ کی کپ کا پہاڑ چھپانے کی کوشش کی اور آنکھیں بند کر کے خود کو آخری بار سمجھایا، اب جو کہنا ہے کھل کر کہنا ہے، اگر ڈروں گی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، بہتر ہے اپنے آپ کو سنبھالو، جو دل میں آئے گا وہی کہوں گی۔ میں نے جیسے خود کو سمجھایا تھا، یہ مختصر مسافر طے کر کے میں خان زادہ بنگلے پر پہنچ گئی تھی۔ بنگلہ اپنے نام کی طرح شاندار اور پروخار تھا۔ مرکزی دروازے سے اندر آتے ہی دائیں طرف ایک بڑا سا لان تھا،
بلکہ سب کچھ کسی محل کی منزل کی طرح چلک دے رہا تھا۔ میں رکشے سے اتر کر ہچکچاتے قدم کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ میری دل کی دھڑکنیں اب تیز ہو رہی تھی۔ میں دل میں عجیب سی بے چینی لے کر حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ تبھی ایان کی امی یہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ہانیہ بیٹا، تم آ گئی، وہ میرے قریب آتے آتے یہ کہہ رہی تھی۔ بڑی شفقت سے انہوں نے میرے ماتھا چوما۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، آج کیسے ہمارے گھر کا چکر لگا لیا؟ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میری بیٹی میرے گھر پر آئی ہے۔ ان کا لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ میں گھبرا کر تھوڑا سا پیچھے ہوئی تھی اور اپنا سر جھکا کر بولی، جی آرتی، وہ مجھے ایان نے بلایا ہے۔ میں تو بات کو کول پھرا کر کہہ رہی تھی، ایان نے تو مجھے بلایا نہیں تھا، میں خود یہاں پر آئی تھی، لیکن میں نے آنٹی سے جھوٹ بول دیا کہ ایان نے ہی مجھے یہاں پر بلایا تھا۔ پھر آنٹی نے مجھے صوفے کی طرف اشارہ کیا، بیٹھو بیٹا، سب خیریت تو ہے نا؟ تمہاری امی ابو کیسے ہیں؟ میں بھی اب صوفے پر دھیرے سے بیٹھ گئی، مگر ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جی سب خیریت ہے آنٹی، وہ بس میں ایان جی سے ملنے آئی ہوں، انہوں نے کہا تھا 6 بجے تک تم آ جاؤ۔ پھر آنٹی نے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ تم آ جاؤ گی۔ اچھا کیا ہے تم نے یہ فیصلہ کیا، ملاقات کا۔ تم دونوں کو بھی وقت ملنا چاہیے یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ نکاح تو ہو چکا ہے تم دونوں کا، اب شادی کو بس یہ کہ میں نہ رہ گیا ہے۔ اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیا کرو اور ایک دوسرے کو سمجھا کرو۔ میں نے نظریں جھکا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ دل کی باتیں سمجھا کرو؟ میں تو اسے سوچ میں الجھ گئی۔ میں جن باتوں کا اظہار کرنے جا رہی تھی، کیا وہ دل کی باتیں تھی یا پھر ایک طوفان تھا جو سب کچھ بدل سکتا تھا؟ پھر آنٹی نے نرمی سے کہا، چلو پھر جاؤ، وہ تمہارے ہی انتظار میں ہے، ابھی وہ اپنے کمرے میں ہی ہے، تم جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ بھیجواتی ہوں۔ اب میں آہستہ سے کھڑی ہوئی اور اپنے دوپٹے کو درست کیا اور ہاتھوں کی نمی کو صاف کیا۔ شکریہ آنٹی کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میرے پیر لڑکھڑا رہے تھی۔ میرے ایک ہی قدم کے ساتھ میری دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی، لیکن میں نے آج فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ میں آج معاملہ طے کر ہی جاؤں گی۔ پھر میں ایان کے کمرے تک پہنچی گئی۔ میں نے ایک لمحہ رک کر گہرا سانس لیا، پھر نرمے سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایان کی آواز آئی، آ جاؤ۔ پھر میں نے دروازے کو دھیرے سے کھولا۔ کمرے میں دیکھا تو وہ سفید قمیص میں ملبوس، آدھے بٹن کھلے ہوئے کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ایان نے مسکرایا اور فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ آج میری جان کو میری اتنی یاد آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے خود میرے گھر چل کر آ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا میرے قریب آیا اور نرمی سے وہ میرے کمر پر ہاتھ ڈال کر مجھے اپنے قریب کھینچ لیا۔ ورنہ تو کبھی میری پیاری بیگم نے ایسی کوئی فرمائش نہیں کی۔ تمہیں پتا ہے آج میں کتنا خوش تھا؟ میں تو اتنا خوش تھا کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ میرا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں ساکت ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایان نے میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، تمہاری خاطر آج میں نے حافظ میں کئی لوگوں کو بونس بھی دے دیا ہے۔ میں آج خوش ہی اتنا تھا۔ اب اچھا بتاؤ کیا بات کرنی تھی تمہیں مجھ سے؟ یا پھر پہلے یہ کام کرتے ہیں، تھوڑا رومانس کر لیتے ہیں، اس کے بعد تمہاری ضروری بات بھی سن لوں گا۔ وہ مجھے چھیڑتے ہوئے میری گال کی طرف جھکنے ہی لگا تھا، لیکن میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے کر کے اسے روکا تھا۔ نہیں ایان جی، پہلے میری بات سنیں پلیز، اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے وہ کریں۔ میرا لہجہ دکھ میں بھیگا ہوا تھا اور میری آواز میں عجیب سی لرزش تھی۔ ایان تو یہ پل کے لیے رکا تھا، پھر وہ میری آنکھوں میں جھانک کر معنی خیز انداز میں بولا، دیکھ لو، جب میں کچھ کروں گا تو تم خود شرما کے سلک پڑ جاؤ گی۔ میرا چہرہ تو واقعی شرم سے سرخ ہو چکا تھا، میری نظریں جھکی گئی تھی۔ ایان تو مجھے دیکھ کر کھل کر ہنس پڑا تھا اور وہ میرے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا اور مجھے پیار سے تھام کر بیڈ کی طرف لے آیا۔ مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، چلو بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے سر اٹھایا اور اپنی آنکھیں صاف کی۔ اب یہی وقت تھا کہ میں اپنے دل کی بات زبان پر لاؤں۔ وہ ایک ایسی بات تھی جو رشتہ بدل سکتی تھی اور سب کچھ ختم کر سکتی تھی، اور آج میں سب کچھ ختم کرنے کے ارادے سے ہی اس کے دست پر آئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دھیرے سے بولی،
ایان جی میں آپ کے پاس بہت امید لے کر آئی ہوں. میری آواز بہت دھیمی تھی، جیسے اندر ہی اندر کوئی خوف یہ بات کہنے سے روک رہا تھا. بیچ میں کوئی مداخلات نہیں کی تھی، بس وہ میری طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا. وہ بھی میری باتیں سن کر الجھا ہوا تھا. پھر میں دھیمی آواز میں بولی، آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں مجھے. بس نکاح کی رات بھی آپ نے جو باتیں کی وہ سب باتیں مجھے آج تک یاد ہے. اس رات جب آپ نے مجھے کان میں وہ جملے کہے تھی، میں ہنسی نہیں بلکہ ڈر گئی. میں آج ایان سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی تھی، ہر بات کھل کر بیان کر دینا چاہتی تھی تاکہ ہر غلط فہمی آج ہی ختم ہو جائے. میں نے اپنے پلکی اٹھا کر ایان کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، مگر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی. میں اندر ہی اندر مرنے کی در پتا چکی تھی. صرف وہ اس کا رب ہی جانتا تھا کہ اس وقت وہ کتنی ہمت کر کے اس کے سامنے بیٹھی اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی. وہ مزید پوری صاف صاف لگتا ہے آپ میرے جسم سے اور میرے حسن سے مائل ہیں. میں الزام نہیں دے رہی، سب تو بس اپنی کیفیت بیان کر رہی ہوں. آپ جیسے مرد کے لیے یہ سب کچھ فطری ہوگا، لیکن ایان جی میرے لیے یہ سب کچھ بھاری ہے. میں ہر بات کھل کر بیان کر دینا چاہتی تھی، کچھ بھی بات آج نہیں چھپانا چاہتی تھی. ایان اب بھی خاموش بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا. اس کی ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں یہ گہری سنجیدگی اتر آئی تھی. میں نے ہلکا سا لرزتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں میں غلط بیان کر رہی ہوں. یہ سب کہنے کا وقت نہیں تھا، شاید موقع بھی نہیں. آپ کو دکھ ہوگا، آپ کی دل دکھے گا، لیکن میں مجبور ہوں. میں رک گئی، جیسے الفاظ گلے میں پھنس گئی ہوں. پھر خود کو سنبھال کر بولی، میں آپ کی شدت، آپ کی غربت برداشت نہیں کر سکتی. میں بہت ڈر گئی ہوں ایان جی، مجھے رحم چاہیے. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگتا تھا جسے ابھی حلق سے باہر آ جائے گا. میری آواز بھر آئی تھی، مگر آنکھوں سے آنسو نہیں ہیں. مجھے اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا. مجھے سہاگرات جیسے لفظوں سے ڈر لگتا ہے. آپ کی چاہت میرا خوف بن گئی ہے. میں بہت مجبور ہو کر اپنے دل کا حال بیان کر رہی ہوں. اگر کچھ بھی برا لگے تو میں معافی چاہتی ہوں. ایان ذرا بھی نہیں بولا، نہ چہرے پر حیرت نہ غصہ، صرف خاموشی سے مجھے سنتا رہا، جیسے ہر لفظ ٹیسٹ کر رہا ہو. میں نے آخری بات کہنے کے لیے پلکیں بند کی، پھر آہستہ سے کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق چاہیے. یہ الفاظ جتنی اذیت کے ساتھ میں نے ادا کیا تھا وہی جانتی تھی. کمرے میں لمحے بھر کو سب کچھ تھم گیا، صرف میری کپکپاتی آواز فضا میں باقی رہی. ایان کے ہونٹوں پر اب بھی وہی مدھم سی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی. شاید سوال، شاید دکھ، یا شاید خاموشی میں چھپی کسی تسلیم کی جھلک. میں نے آخری بات کہی ہی تھی کہ ایان نے گہرا سانس لیا اور مجھے بڑے تحمل سے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، لیکن میں تم سے نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے تمہاری باتوں پر غصہ آیا. وہ بہت تحمل سے گفتگو کا آغاز کر ہی گیا تھا. وہ میرا دماغ پڑ چکا تھا. وہ ایک جوان سمجھدار 28 سال کا لڑکا تھا، آسانی سے وہ مجھ جیسی 18 سالہ لڑکی کی بات کو سمجھ سکتا تھا. میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور جیسے مجھے یقین ہی نہ آیا ہو کہ ایک مرد اتنے نرمے سے میری سخت بات کو برداشت کر سکتا ہے. کیونکہ آنے سے پہلے جب میں نے ثانیہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بہت غصہ ہوئی تھی. رہنے تو کیوں اپنے زندگی برباد کرنے میں تلی ہوئی ہو، شادی کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. مگر میں اس کی بات سمجھ ہی نہیں رہی تھی اور جان بوجھ کر یہاں پر آ گئی تھی. مگر دل میں یک ڈر بھی تھا. مجھے ثانیہ نے کہا تھا کہ مرد لوگ ایسی باتوں کو برداشت نہیں کرتے. اگر وہ تمہارے منہ سے اس طرح کی باتیں سنے گا تو تمہیں بخشے گا نہیں، بلکہ پورا خاندان کو فیصلے کے لیے بٹھا لے گا. مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا. پھر ایان نے میرے آگے چھپ کر نرمی سے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ تمہیں یہ سب باتیں کس نے بتائی؟ نہ جانے کیوں میری باتیں سن کر اس اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ زبان میری نہیں ہے. میں بہت معصوم تھی اور جتنے بڑے بڑے الفاظ میں ادا کر چکی تھی اس کے سامنے صاف صاف جھلک رہا تھا کہ میں کسی سے اچھی طرح سے غلط معاملات حاصل کر کے اس کے سامنے آئی ہوں. میں نے تھوڑے وقت کے لیے سوچا اور پھر ایان سے کہنے لگی، ایان جی وہ میری سہیلی ہے نا ثانیہ، اسی نے مجھے بتایا، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے. آپ سے نکاح والے دن اسے ملایا تھا نا، وہی ہے.
ایان کو یاد آ گیا. میں بولتے ہی چلی گئی. ثانیہ کے انٹر کے ایگزام ختم ہوتے ہی اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی اور اب میری ہونے جا رہی ہے. اس لیے میں شادی کی رات والے باتوں سے ڈر گئی ہوں اور اسی نے مجھے بتایا تھا کہ شادی کی پہلی رات بہت درد ہوتا ہے. شوہر کی بہت سی شدتیں سہنے پڑتے ہیں اور دیکھیں مجھے تو ذرا سی سوئی چکنے پر بھی میں چلا اٹھتی ہوں اور اس تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتی. اور پھر آپ تو مجھ میں پورے کی پورے. میں یہ کہتے کہتے جھجکتے ہوئے رک گئی. میری بے خیالی سے یہ لفظ میری زبان سے نکل چکے تھے. آپ تو مجھ میں سما جائیں گے نا. میں کیسے برداشت کر سکوں گی اس تکلیف کو. میری باتیں سن کر ایان بہت زور زور سے خیر لگایا. ہنسی میں کسی قسم کی تہذیب نہیں تھی, صرف میری باتوں پر اسے حیرت تھی اور پیار آیا تھا. وہ تو چند لمحے یوں ہی ہنستا رہا, پھر مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف جھک کر بولا, سنو, میں آج تمہارے دل سے سارا ڈر نکال کر بھیجوں گا. نہ ہی تمہارے اندر کوئی ڈر رہے گا اور نہ ہی تم اپنی زبان سے طلاق جیسے لفظ نکالو گی اور نہ ہی تم میں کوئی گھبراہٹ باقی رہے گی. میں نے تو اس کی طرف پریشانی سے دیکھا. میری آنکھوں میں الجھن تھی. کیسے ایان جی, آپ کیسے میرے ڈر کو دور کریں گی؟ پھر ایان میں پیار سے میری ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا, ویسے کہ جیسے شوہر اپنی بیوی کو سمجھانا چاہیے, میں سب کچھ تمہیں کچھ کہے بنا ہی سمجھا دوں گا. تمہارے ہر سوال کا جواب میں تمہاری آنکھوں میں لکھوں گا. مگر جب تم اس سب کے لیے تیار ہوگی میں مزید کچھ کہتی. اس سے پہلے ہی اچانک وہ میرے قریب آیا تھا. بیڈ پر اب ہم دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا. اس کے یوں میرا قریب آتا دیکھ کر میں گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی. مگر پھر ایان نے اچانک میری کمر پر ہاتھ ڈال کر مجھے اپنے بالکل قریب کر لیا اور ہم دونوں کے چہرے ہی ایک دوسرے کے سانسوں سے دہک اٹھے تھی. میں کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ میری گردن پر شدت سے جھکا تھا, جبکہ میرا پورا وجود اس کے ایک لمحے ہی کپکپا اٹھا تھا. جتنی شدت سے وہ میرے گردن کو مہکا رہا تھا ویسے ہی میرا وجود کانپتا جا رہا تھا. میں تو اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی, مگر اب اس کے ہاتھ میری کمر پر کسی جادوگر جیسے دھیرے دھیرے چل رہے تھی, جس کے باعث اب میرا پورا وجود مدہوشی میں مبتلا کر دیا تھا. مگر میں اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی, مگر کب خود اس کے عمل میں مبتلا ہوئی مجھے خود ہی پتہ نہیں چلا تھا. کب میری گردن سے دوپٹہ ہٹا اور کب میری قمیص کھسک گئی مجھے کچھ علم ہی نہیں تھا. میں بے اختیار ہو کر اس کے چھیڑنے سے جا لگی تھی. ایان بھی دھیرے دھیرے میرے وجود میں کھوتا چلا گیا اور میں چاہ کر بھی اسے ایسا کرنے سے روک نہیں پائی تھی. پھر 2 گھنٹے بعد کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی. میں اس کے پہلو میں خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی. میرا چہرہ تکن سے بوجھل اور آنکھیں نیم مان تھی. میرے پورے بال بھیگے ہوئے تھی اور چہرے پر آ کر ٹہل گئے تھی. پھر ایان نے آہستگی سے مجھے پوچھا, اب نکل گیا نا تمہارا سارا ڈر؟ زیادہ درد تو نہیں ہوا نا تمہیں؟ میں نے بھی سست انداز میں آنکھیں کھولی. پھر اس سے کہنے لگی, آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. ایان جی, میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. میں تو آپ سے سر پار کرنے آئی تھی اور آپ نے تو میرے ساتھ. میں یہ بات کرتے کرتے ایک دم سے ٹھہر گئی تھی. میرا چہرہ تو شرم سے دہک اٹھا تھا. پھر ایان نے مسکراتے ہوئے نازک سی میری ناک کو چھوا اور دھیمے لہجے میں بولا, میری پیاری سی جان, تمہیں سمجھانا ضروری تھا. تم بے وقوفی میں بہت بڑا قدم اٹھا رہی تھی جو نہ صرف تمہیں نقصان دیتا بلکہ ہمیں ایک دوسرے سے دور بھی کر دیتا. اور میں ایسا ہر کس بھی نہیں کرنا چاہتا جس میں اپنے جان سے دور پہنچوں. جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں شاید ہی دنیا میں کسی سے ہو. میرے اس عمل کو تم برا مت سمجھنا. تمہیں سمجھانا واقعی ضروری تھا. میں تمہارا شوہر ہوں, کوئی غیر نہیں ہوں. ایان کی باتیں سن کر اب میرے بھی دل میں سکون آ گیا تھا. میرا تو ڈر اڑ ہی گیا تھا. اب مجھے شادی کی رات پر لے کر کوئی بھی ڈر خوف نہیں ہو رہا تھا. اب مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ شادی کی رات اتنی بھی خوفناک نہیں ہوتی جتنی کہ میں سوچ سوچ کر ڈر رہی تھی. ایان جی, واقعی آپ نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا ہے. اب مجھے اس رشتے کو لے کر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اب مجھے اماں کو لے کر بہت ڈر ہو رہا ہے. رخصتی سے پہلے ہی ہمارے بیچ یہ سب ہو گیا. اب میں اماں سے کیا کہوں گی؟ تو ایان کہنے لگی, اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں, کوئی غیر نہیں جو تم یوں ڈر رہی ہو. میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں, اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ تم فکر مت کرو, میں اسی ہفتے تم کو رخصتی کروا کے لے آؤں گا
اور پھر پورے حق سے میں تم پر اپنی شدت لٹاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے گال شرم سے سرخ ہو گئے تھے، اور پھر ایان مجھے خود میرے گھر مجھے چھوڑنے کے لیے آئی تھی، اور پھر اب گھر آ کر اماں سے کہنے لگی کہ میں اگلے ہفتے ہی ہانیہ کو رخصت کروا کر لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہے تو اماں بھی خوشی سے کہنے لگی اس میں اجازت کی کیا بات ہے، آپ کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا ہے، یہ تو بس ہمارے گھر میں آپ کی امانت ہے، آپ جب چاہیں اسے رخصت کروا کر لے جا سکتے ہیں۔ تو ایان نے بھی جی ٹھیک ہے کہہ کر وہاں سے چلے گئے، لیکن مجھے اب ایان جی سے دور رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ پتا نہیں یہ 8 دن ان کے بغیر کیسے گزاروں گی۔ میں بھی اب رخصتی کے لیے دن گن رہی تھی، بہرحال وہ دن بھی آ گیا اور مجھے ایان نے بہت دھوم دھام سے رخصت کروا کر لے گئی تھی۔ اب میں ان کے عالیشان کمرے میں بیٹھ کر چہرے پر گھونگھٹ ڈالے ان کا انتظار کر رہی تھی، دل بھی میرا زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج پھر سے وہی سب کچھ ہونے والا تھا جو شادی کی رات میں ہوتا ہے۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پھر سے گھبرا رہی تھی، لیکن یہ گھبراہٹ کچھ الگ تھی، اور پھر تھوڑے ہی وقت کے بعد ایان کمرے میں آ گئی اور پھر سے اپنی شدتیں مجھ پر لوٹانے لگی۔ اس بار میں بھی پورے حق سے ان کا ساتھ دے رہی تھی اور مجھے بھی سکون مل رہا تھا، اور ایک ساتھ اپنی شدتیں ایک دوسرے پر نچھاور کر کے تھک چکے تھی، اور ہم نے آج زندگی کا پہلا دن آغاز کر دیا تھا، اور اب میں یہ ایان کے ساتھ پورے خوشی کے ساتھ جی رہی ہوں۔